اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افأمنتم ان یخسف بکم جانب البر او یرسل علیکم حاصبا ثم لا تجدوا لکم وکیلا ام امنتم ان یعیدکم فیہ تارة اخرى فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم بما کفرتم ثم لا تجدوا لکم علینا بہ تبیعا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 68 سے 70۔ افامنتم، کیا پس تم امن میں آ گئے ہو، ان یخسف بکم، کہ دھسا دے تمہارے ساتھ، جانب البر، خشکی کی جانب۔ سابق آیات میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے تو خالص اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو اس بھنور سے نکال دیتا ہے تو پھر یہ اس کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ناشکریاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ خشکی میں آ گئے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ناممکن تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس زمین پر ہی ان کو دھسا دے، او یرسلا، یا بھیج دے، علیکم، تم پر، حاسباً، تیز ہوا، طوفان، ثم، پھر، لا تجدو، تم نہ پاؤ، لکم، اپنے لیے، وکیلا، کوئی کارساز۔ دریا اور سمندر سے خشکی میں آ جانے کے بعد اللہ سے بے خوف اور بے پرواہ کیوں ہو جاتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خدائی صرف وہیں تک محدود تھی؟ خشکی اس کی خدائی سے باہر ہے۔ اگر وہ خشکی میں زمین کو تمہارے سمیت دھسا دے، یا تم پر کنکر پتھر برسا دینے والی تیز ہوا بھیج دے جو تم کو اور تمہارے مکانوں کو تہس نہس کر کر رکھ دے، تو آخر کون ہے جو تم کو اللہ سے بچانے والا بن سکے؟ ام امن تم، یا تم امن میں آ گئے ہو، ان یعیدکم، کہ اگر وہ لوٹا دے تم کو، فی ہی، اسی میں، تارتن اخرى، دوسری مرتبہ بھی، کہ جس مشکل اور مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے تم کو نکالا ہے، اب تم نے اس کی ناشکری اور نافرمانی کرنا شروع کر دی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تم کو پھر سے اس مصیبت اور مشکل میں ڈال دے، فیرسلا، پھر بھیج دے، علیکم، تم پر، قاصفا من الریح، ہوا کا تیز جھونکا، فیغرقکم، پھر وہ تم کو غرق کر دے، بما کفرتم، بسبب جو تم نے ناشکری کی ہے۔ قاصف کے معنی توڑ دینے والے کے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ سے چھوٹ جانے کے بعد یہ کیوں سمجھ بیٹھے ہو کہ اللہ سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئے ہو؟ آخر یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ تمہیں کفران نعمت کی سزا دینے کے لیے پھر سے ایسے حالات پیدا کر دے اور تمہیں دوبارہ اسی سمندر سے سابقہ پیش آئے، اور وہ تم پر ایسی باد تند بھیجے جو سب کچھ توڑ پھوڑ کر تمہیں غرق کر دے اور تمہارا کوئی حامی اور ناصر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لہٰذا تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تم کیسے اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد اسی کی ناشکری کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا، ثم، پھر، لا تجدو، تم نہ پاؤ، لکم، تمہارے لیے، علینا، ہم پر، بھی، تبیعہ، کوئی بھی، تبیعہ، پیچھے آنے والا، تابع، تبع، تبیعہ، جو کسی کے پیچھے جا کر اس کی مدد کر سکتا ہو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ویسے ہی حالات پیدا کر کے تمہیں غرق کرنا چاہے تو کون ہے جو تمہارے پیچھے آئے اور تمہاری مدد کر سکے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور البتہ ہم نے عزت بخشی، بنی آدم، آدم کی اولاد کو، وَحَمَلْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں سوار کیا، فی البر، خشکی میں بھی، والبحر، اور سمندر میں بھی۔ اب یہاں پھر انسان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تمہیں عزت جو بخشی گئی ہے، تمہیں ایک اچھی اور اعلیٰ مخلوق بنایا گیا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس کا کرم ہے اور اس کی عطا ہے، اور پھر اسی نے تمہیں سوار کیا ہے، چاہے وہ خشکی کے جانور ہیں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے تابع بنا دیا ہے، اور موجودہ دور میں نئے نئے وسائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن میں یہ خیالات ڈالے اور پھر اس نے نئی نئی چیزیں اپنے لیے تیار کیں،
یہ سب اسی کا فضل ہے۔ اور اسی طرح سمندر میں بھی بڑے بڑے جہاز جو پہاڑوں کی مانند دکھتے ہیں پانی کے اندر تیر رہے ہیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ اور ہم نے رزق دیا ان کو من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے۔ کھانے پینے کی چیزیں ہر وقت ہمارے سامنے ہیں، سارا دن اس کی نعمتیں کھاتے رہتے ہیں، اس کی نعمتیں پیتے رہتے ہیں۔ جو اس نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اور اس کو اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت بھی بخشی ہے، تو فرض تو یہ بنتا تھا کہ ان نعمتوں کا حق پہچانے اور اپنے رب کی ان نعمتوں کو پا کر اس سے اکڑنے اور اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنے کے بجائے اس کا شکر گزار اور فرما بردار بندہ بننا چاہیے۔ نعمتیں پا کر اکڑنا یہ تو ابلیس کا طریقہ کار ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ اور ہم نے فضیلت بخشی ہے انہیں عَلَى كَثِيرٍ بہت سوں پر ممن جنہیں خلقنا ہم نے تخلیق کیا ہے تفضیلا فضیلت کے اعتبار سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی فضیلتیں اور شرف عطا فرمائے ہیں، بہت سی ایسی نعمتوں سے نوازا ہے جو باقی مخلوقات کو حاصل نہیں ہیں۔ دعا ہے رب کریم اپنی نعمتوں پر ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔